السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سی آپ لوگوں کی فرمائشیں میں کہہ سکتا ہوں یا کنسرن تھے آپ کے، خاص طور پر جو ہماری لوکل انڈسٹری کار انڈسٹری نے تباہی کی ہوئی ہے، جو ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں، جو گاڑیوں کی قیمتیں پڑی نہیں جا رہی، یعنی پکڑی نہیں جا رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے ڈالر، حالانکہ یہ صرف خالی ڈالر کا ایشو نہیں ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ یہاں امپورٹڈ گاڑیاں جو پرانی ہیں وہ کیوں بند کر دی گئی، جبکہ امپورٹڈ نئی جو ہے وہ آج بھی آپ لا سکتے ہیں. اور یہ عام بندے کا ایشو ہے. اور اس میں ایکچولی کنسرن کیا ہے؟ میرے ساتھ میاں شعیب صاحب موجود ہیں اور باقاعدہ انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے میرے ساتھ لگ کے، جب ہم گاڑیوں کی قیمتیں نیچے لانے کے لیے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. پھر یہ گورنمنٹ لیول پہ بڑی کوشش کر رہے ہیں. دو ایشوز پہ گفتگو کریں گے. پہلے ہم بات کریں گے لوکل گاڑیوں کے حوالے سے، پھر آگے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ انہوں نے کام کر دیا تو پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. وہ کیا انقلاب آنا ہے اس پہ بات کریں گے. پہلے پوچھتے ہیں شعیب صاحب، یہ بتائیے گا کہ پہلے یہ جو پاکستان میں جو گاڑیاں ہیں یہ قیمتیں پکڑی نہیں جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ حضرت صاحب. بات یہ ہے کہ جب آپ ایک پالیسی ایسی انجینئر کریں گے کہ جن کا ڈائریکٹ جو ہے نا وہ کنفلکٹ ہوگا اور وہ اپنا لوگ آگے ایکسپلائٹ کریں گے، مارکیٹ کو وہ مانیٹر کریں گے، وہ کنٹرول کریں گے اور پالیسی بھی انہی کی مرضی کی بنائی جائیں گی، تو پھر وہ یہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے. ہم تو پہلے گورنمنٹوں کو ہوتے تھے کہ جی وہ اپنا ان سے اپنا کوئی مفادات لے لیتے ہیں، کوئی انٹرسٹ لے لیتے ہیں. تو ہمیں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے بہت توقع یہ تھی کہ جی وہ اپنا کچھ ایسا کریں گے کہ اپنا وہ پہلے والی جو شکایتیں تھیں وہ دور ہوں گی. تو پہلے 3 اسمبلرز تھے، اب وہ 8-10 ہو گئے ہیں، لیکن وہ اسمبلر ہی رہے ہیں. یہ مینوفیکچرر اور یہ سمجھ نہیں مجھے آئی. میں نے مینوفیکچر کا لفظ، آپ اسمبلر کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھائیے گا ذرا یہ کیا بات؟ جی ہم تو بلکہ ان کو فٹر کہتے ہیں. آپ بات یہ ہے کہ 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک یہ اسمبلر ہی ہے. ابھی تک یہ فرق بتائیے گا مینوفیکچر اور اسمبلر میں اور فٹر میں فرق بتائیے گا. مینوفیکچر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنا جو بھی وہ مینوفیکچرنگ یہاں پہ کرتا ہے، اس کا پلانٹ تو لگائے انہوں نے، وہ صرف اسمبلی کے ہیں. جی اچھا، آپ کی جو یعنی وہ جوڑتے ہیں صرف، جی وہ جوڑ رہے ہیں. جی ہاں. اچھا، آپ کا سارا جو سامان ہے وہ باہر سے آ رہا ہے. جو کہنے کو جی وہ لوکلائزیشن کر رہے ہیں، لیکن وہ بالکل بھی ایک سبل جھوٹ ہے. وہ یعنی پاکستان کے اندر جو ہم ایکسپورٹ پروموشن ڈیولپمنٹ ایک بنا ہوا تھا یہاں پر، کہ جسے ہم پرائز پریفرنس کا ایک ایلیمنٹ دیتے تھے کہ لوکل چیزیں ایڈ ہوں گی، ایڈ ہو کے لوکل مینوفیکچر لگے، ایسا کچھ نہیں ہے. ڈیویژن پروگرام کی بات آپ کر رہے ہیں. جی جی بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی اور میں تو پھر یہ گاڑیاں مہنگی کیوں ہیں مجھے یہ بتائیں؟ اگر اسمبلر ہی ہیں، یعنی وہی چیز گاڑی اگر انڈیا کے اندر یا پوری دنیا میں ہے تو یہاں پاکستان میں مہنگی کیوں؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کی جو بھی ہماری لوکلائز تو ہو نہیں سکی. پارٹس جو ہے وہ سارے سے باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے وہ اپنا اس کو پھر وہ نہیں. لیکن میں دیکھیں، میں شعیب صاحب میں اس بات سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا. میں نے کوشش کی، میں نے فریٹ کاسٹ دیکھی، میں نے جو جس طریقے سے یہ قیمتیں بڑھائی جا رہے ہیں، یعنی اس طرح سے اگر صرف خالی ڈالر کو دیکھیں تو ڈالر ایشو نہیں ہے. یہ صرف دیکھیے ڈالر خالی ایشو نہیں ہے، اس میں جو ہے نا ریگولیٹرز کی ویکنیس ہے سب سے بڑی. اس جو گورنمنٹ ہے جس کا کام ہے کہ وہ کنٹرول کرے، چیک کرے، ان کو چیک اینڈ بیلنس ان کا ہو. انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ جو ہے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سرکار تنہا وہ سرکار سے لے رہا ہے کام، جو ہے پیچھے وہ بگ باس کا کر رہے ہیں وہ. اچھا، مطلب آپ جن لوگوں کو جن کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کچھ اچھا کریں اپنی وہ اس انڈسٹری کو چلانے میں، وہی جب ان کے ساتھ مل کے کنفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کس کو کہتے ہیں؟ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کا جو ہے نا اگر آپ دیکھیں بورڈ تو اس میں سارے وہ انڈسٹریز بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اس کی کمپوزیشن. اچھا یہ تو آپ نہیں بتا دی. ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا چلو، اس کا مطلب ہے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کو چیلنج کرنا ہوگا. اگر وہاں سے لوگ نکالے جائیں گے تو پھر بہتر ہوں گے. تو یہ تو پھر لگ رہا ہے کہ رزاق داؤد ہی مین آدمی ہے جو سارا کام خراب کر رہا ہے. کیا کہیں گے؟ ڈرنا نہیں ہے آپ نے؟ میرے پروگرام بیٹھے ڈرنا نہیں ہے آپ نے؟ میں رزاق داؤد صاحب کو 2 سال پہلے ایک پنجاب کلب میں احمد اویس صاحب اس میٹنگ میں شامل تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے ان کو کھلی آفر دی تھی کہ جناب دیکھیے یہ آپ پاکستان کے مفادات کو دیکھیے، آپ نہ کہ ایسے لوگوں کے مفادات جو کہ عوام کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ان کا آگے سے جواب یہ تھا کہ یار وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. تو میں نے کہا جی کون پیچھے پڑ جائیں گے؟ انہوں نے کہا نام لیا انہوں نے. پھر
انہوں نے صاف کہا جی یعنی وہی کاروباری انٹرسٹ، وہ جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں وہ پیچھے پڑ جائیں گے. اسے تو وہ رزاق دور صاحب جو ہے نا، اگر کبھی وہ ملاقات بھی ہو جائے تو وہ اس وقت اور نہیں کچھ بولتے ہیں، لیکن پیچھے سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. خیر بہرحال یہ ہے کہ جی یہ اچھا یہ بتائیے گا آپ مجھے شارٹ میں اگر جائیں. اب میں شارٹ میں چاہوں گا کہ لوکل گاڑیوں کی قیمتوں کا ریگولیٹر کوئی نہیں ہے، ویسے میں پوچھنے لگا ہوں یہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ سر ان کا ٹوٹل جو ہے نا 2-2.5 ارب کے قریب یہ ٹیکس دے رہے ہیں. صرف 2-2.5 ارب روپیہ. ناظرین آپ سمجھ رہے ہیں، یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ آپ کی کاروں کی جو انڈسٹری ہے، اسمبلر یا فٹر کی، مینوفیکچرر نہیں، یہ اربوں روپیہ ٹیکس، صرف 2.5 ارب روپیہ، یعنی 2.5 ارب روپیہ ٹیکس دینے کے، اور جو دل چاہے ان کا کوئی قیمتوں کا نہیں. تو میرا جانتا خیال ہے میں سر اس میں آپ کو کروں ان کی، ہم نے اس کا ان کا ڈاٹا نکلوایا تھا سارا، بیلنس شیٹس ان کی نکلوائی جو ان کی پبلشڈ ہے، پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے. پھر ہم نے کسٹم سے ڈاٹا سارا لیا کہ ان کی امپورٹ کتنی ہے پارٹس کی. ان کی جو ٹوٹل ان کی بیلنس شیٹوں سے ہی نظر آ رہا تھا کہ تقریباً 3 سال پچھلے 2016 سے لے کے 19 تک کا جو ان کا بیلنس شیٹ تھی وہ بتائی تھی کہ 997 ارب کی انہوں نے سیل کی تھی گاڑیوں کی. 997 ارب 3 سالوں میں. جی 3 سالوں میں. اور جو پارٹس انہوں نے امپورٹ کیے تھے اس کی جو ویلیو تھی اور ڈیوٹیز وغیرہ ملا کے وہ کوئی 735 ارب تھے. اچھا اوکے. مطلب آپ یہ سوچئے کہ جتنے کا وہ سیل کر رہے ہیں اس کا 3/4 سے زیادہ وہ پارٹس کی امپورٹ میں خرچ کر رہے ہیں. اوکے. اور اس کے بعد جو بچا کچھا تھا اس میں ان کا جناب پروفٹس ہیں، ان کے اپنا جو ایکسپینسز ہیں، تو بچا کے رہ گیا. بچا تو کچھ نہیں. اس کا مطلب تو یہ بڑی سیدھی سی بات آ گئی. اس کا مطلب ہے اور اوور انوائسنگ ہوتی ہوگی یقیناً. دیکھیں جی اس میں اوور انوائسنگ بالکل ہے. دیکھیں میں اس میں بات کو میں ایسے بڑھاتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کام آپ نے دیتے ہیں اور آپ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، پھر تو دیکھیں وہ ایک کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل کمپنی، ان کا بزنس ہے کہ جی ہم یہاں سے کمائیں اور جب تک پیسہ باہر لے جائے نا، پیسہ باہر لے جائیں. لیکن یعنی پاکستان میں انویسٹمنٹ کیا ہے کہ سارا تو امپورٹ میں چلا گیا پیسہ. اچھا دوسرا وہ ڈبہ سے 3rd کلاس گاڑی نہ اس کے اوپر ایئر بیگ، وہ کوئی نہیں چیک کر. سب اسٹینڈرڈ کوالٹی کی اس کی جی بہت ہم نے اس پہ آواز اٹھائی. ہم نے کہا کہ جناب یہ جو اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور آپ یہ جاپان سے یوز گاڑی آتی تھی ان میں 6 ایئر بیگس میں نے رکھی ہے، میں نے N1 چلائی ہے، میں نے وہ میرا گاڑی رکھی ہے، میں نے پریس گاڑی رکھی ہے، اور ان کی گاڑیوں کی کوالٹی دیکھتے. اچھا یہاں یہ اب جو آپ نے شیڈ ہی دیا مجھے یہ بتائیے یہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں بند ہوئی ہے؟ یہ بھی اس کے پیچھے بھی جی اپنا وہی یہی مافیا ہوگا یقیناً، یہی جو کیونکہ ایکچولی دیکھیں بزنس ہوتے ہیں وہ آپ ان کو سب سیکٹرز کو موقع دیتے ہیں کہ وہ گرو کریں، اور اس پہ یہ نہیں کہ اب ایک سیکٹر کو جو ہے نا اتنی زیادہ وہ کب وہ میچور ہوں گے ابھی تک نہیں سمجھ سکے. 35-30 سال ہو گئے ہیں وہ ابھی تک نہیں وہ گرو اپ نہیں ہو سکے. یعنی مینوفیکچر تو بن نہیں سکے. پروٹیکشن ان کی ابھی تک چل رہی ہے. تو جب آپ اتنی اوور پروٹیکٹڈ کریں گے تو ان کا سارا فوکس اس سے ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو کیسے ہم نے انفلوئنس کرنا ہے اور کیسے ان سے فائدہ لینا ہے، نہ کہ اپنی کوالٹی کنٹرول کو دیکھیں، نہ اپنی جو ہے نا کاسٹ کو نیچے لے کر. میں تو صرف 2.5 ارب روپیہ ٹیکس کی میں تو حیران رہ گیا ہوں سن کے. اچھا ایک بات اور بتائیے گا، یا پاکستان تو ایک غریب ملک ہے لیکن جتنی گاڑی یہاں بک رہی ہیں اتنی مہنگی ہونے کے باوجود بھی کیا وجہ ہے؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ کی عوام ہے اس کے لیے چوائسیز تو نہیں ہے، ڈیمانڈ تو ہے. ڈیمانڈ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بینکنگ کی جو ہے نا وہ بہت اپنا جو فیسلٹیز تھیں اس میں بھی کنزیومر لون جیسے وہ ایزی اویلیبل تھے، انٹرسٹ ریٹ کم ہوا تو پھر کووڈ کے معاملات تھے، اس کی ڈیمانڈ تو بڑھی ہے. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ڈیمانڈ انہوں نے کیا کرتے ہیں کہ اپنی وہ جو پروڈکشن ہے وہ کم کر دیتے ہیں. اون کا معاملہ آپ کے سامنے یہ مجھے یہ بتائیں اون کا معاملہ کیسے ختم ہوگا؟ لوگ اون سے بہت تنگ ہیں، حالانکہ بڑا ہونا کر دیا، بایو میٹرک ہو گئی، لیکن اون پھر چل رہا ہے. وہ ٹریڈ ابھی جو آٹو پالیسی گورنمنٹ نے انہوں نے جب حماد اظہر اس کے منسٹری تھے انڈسٹری تو انہوں نے آٹو پالیسی پہ کام کیا انہوں نے، اور نئی آٹو پالیسی کے اوپر تو جس پہ کہ اون کے کافی اس کے اوپر جو انہوں نے قدغن ایسی اسٹیپ لے رہے تھے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ پچھلے ہم کو 6 مہینے سے سن رہے ہیں کہ آٹو پالیسی آ گئی ہے، آ رہی ہے، اب بنی، اب اگلے مہینے اناؤنس ہو رہی ہے. آپ دیکھیے کہ بجٹ بھی آ گئے، اس کو 5 مہینے گزر گئے ہیں، ابھی تک آٹو پالیسی سامنے نہیں آئی.
اس کا مطلب مافیا وہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، پیسے انہوں نے اپنا رکوا دی ہوئی ہے. اس میں عمران خان کچھ نہیں کر سکتا. لگی ہے دیکھیں پرائم منسٹر جو ہے نا جی وہ اس کی خواہش کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خواہش ہے کہ مافیا اسٹیٹس کو توڑے، لیکن جو ان کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، دیکھیں اس نے کس سے کام لینا ہے؟ بیوروکریسی سے کام لینا ہے. بیوروکریسی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. بیوروکریسی اور جو سائڈ پہ ان کے جو ایڈوائزر وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہے، سیٹوں کے ساتھ سیٹ پہ لے ہوئے ہیں. مڈل کلاس کو وہ ان کا ہے کہ کرش کر دے، ان کو عوام کو کرش کر دے. اچھا میں اب آخری پورشن کی طرف جانے لگا ہوں، وہ بڑا اہم ہے. اس میں کریڈٹ دیتا ہے آپ لوگوں کا، اور موجودہ گورنمنٹ نے پورا موقع دیا ہے. آپ کو پتہ ہے جو گاڑیاں پرانی آتی تھیں وہ ریفربش ہوتی تھیں دبئی کے اندر، بہت بڑی انڈسٹری، آپ اندازہ لگائیں. اور آپ پچھلے کوئی 3 سال سے تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ انڈسٹری پاکستان کے اندر آ جائے، کراچی میں آ جائے، پنجاب میں آ جائے، خیبر پختونخوا میں آ جائے. اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہے کیا؟ ذرا ہم ناظرین کے لیے بتائیے ہے کیا وہ؟ اور اس انڈسٹری سے آپ ٹیکس کتنا جنریٹ کریں گے، آمدن کتنی ہوگی، کتنے خاندان پلیں گے، وہ بھی بتائیے گا. اور یہ آپ کی لوکل کار کو پھر یعنی آپ نظر کہ آپ کے پاس چوائسیز بہتر ہو جائیں گی. نہیں سر، وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوکل کار کی، بخیر میں اس کی آپ سے پوری بتاتا ہوں آپ کو. یہ ایسے ہے کہ جی جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں نا، وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جاپان میں بھی ہیں، وہ دبئی میں ہیں، اور یورپ میں بھی اور امریکہ میں. وہ پتہ نہیں کیسے ہماری ایک ٹریڈنگ، گاڑیوں کی ٹریڈنگ میں نا ہم دنیا بھر میں جو ہے نا نمبر 1 ہے. ہمیں اس کو آپ بڑے اس بات میں حیران بھی ہو گئے اور ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے کہ جاپان سے تقریباً کوئی 16 ارب ڈالر کی یوز گاڑ ایکسپورٹ ہوتی ہے. 16 ارب ڈالر کی جی ہاں. اور اس میں سے 90% جو ہے نا وہ سب پاکستانیوں کے ہاتھ میں. اچھا 90% پاکستانی ہیں؟ پاکستانی ہے. اور دبئی میں جو ہے وہ جو یعنی وہ جو گاڑی جاپان سے چلتی ہے پہلے دبئی آتی ہے؟ جی وہ دبئی بھی جاتی ہے، سنگاپور جاتی ہے، تھائی لینڈ جاتی ہے. وہاں سے پھر دبئی میں ریفربشنگ وہاں پہ یونٹس لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ شو روم بنے ہوئے ہیں، ڈیوٹی فری زون انہوں نے دبئی کی. اچھا ڈیوٹی فری زون ہے وہ بنے ہوئے ہیں جی ہاں. پھر وہاں سے آگے وہ ریفربش ہو کے ایکسپورٹ ہوتی ہے گاڑی. اچھا اسی طرح جو ہے وہ مشینری جو ہے وہ بھی ری ایکسپورٹ ہوتی ہے. امریکہ سے بھی لیفٹ ہینڈ گاڑی آتی ہے، وہ بھی وہاں پہ ریفربش کنورٹ ہوتی ہے. جی وہ اپنا موڈیفائی ہوتی ہے، ریکنڈیشننگ ہوتی ہے وہاں پہ. ہماری پاکستانی جو وہاں پہ یعنی آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، یہ تو آپ پاکستانی اکانومی میں کو بڑا بوجھ دینے لگے ہیں. میں جو بات سمجھ پایا ہوں کہ وہ جو 90% جو پوری دنیا میں جو پاکستانی بیٹھا ہے وہ پاکستان کے اندر ہی آگے بیٹھ جائے گا، اور وہ جو کام وہاں ہو رہا ہے لوکل امپلائمنٹ ہوگی. یہ تو بڑی بات ہے. آپ کے خیال میں کتنی کی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی؟ اس میں ہم نے جو کراچی زون پہ اوپر ہی جو ہم نے جو ساری اس کی کیلکولیشن کی تھی، تقریباً کوئی 30,000 سے زیادہ جو اچھا امپلائمنٹ ملے گی بلو کالر صرف کراچی میں. اگر کے پی کے میں آ جاتی ہے، پنجاب میں ہے، تو لاکھ سے اوپر چلے گا. ڈائریکٹ جاب جو ہے نا جی، ڈائریکٹ جاب لاکھ سے زیادہ ہو جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا اس میں پیسہ کتنا آئے گا، ٹیکسز میں کتنا آئے گا؟ جو ہماری جو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ ہے، اس میں ہمیں گورنمنٹ نے کافی سپورٹ کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے جی نہیں آپ کی ملاقاتیں بیک گراؤنڈ پہ میں چلا رہا ہوں، جو آپ سے جن سے ملی ہیں وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہیں ساری. اس میں ہوتا یہ رہا ہے کہ جی اپنا انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے لوکل گاڑی نہیں سیل کرنی، لوکل چاہے وہ دنیا فائدہ اٹھائے، لیکن خیر وہ انہوں نے ہمیں منع کیا کہ جی آپ نے لوکل نہیں سیل کریں گے، آپ ان کو ریفربش کریں اور ایکسپورٹ کر دیں. تو اس کو خیر ہم نے ایکسیپٹ اس لیے کیا ہے کہ کیونکہ ہمیں ایک بڑا ایک موقع مل رہا ہے. 1 لاکھ آپ دیکھیں نا گاڑی، کم از کم ہم اپنا کچھ اپنے لوگوں کے لیے کچھ ہم ایسا کر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا. دبئی یہی بنا دیں گے نا آپ. اچھا بہت بڑھ کے کام. اچھا اس میں آپ یہ 2.25 ارب روپے دے رہے ہیں، آپ کتنے ارب روپے ٹیکس آئے گا سر اس پہ؟ جو اپنا ایکسپورٹ جب ہوگی نا اس کی، تو اس پہ پہلے سال جو ہے نا کوئی $235 ملین جو ہے نا وہ تو ڈائریکٹ جو ہے نا اس پہ $235 ملین. اور ہم نے یہ بھی ساتھ میں گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہم نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ جو ہماری پہلے سال کی جو ایکسپورٹ ہے، جو ہم نے اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، وہ $3.25 ارب کی ہے. $3.25 ارب جی. اور اس میں سے 20% جو ہے نا جو اس کا تقریباً $650 ملین بنتا ہے، وہ ہر وقت یہاں پہ اسٹیٹ بینک کے پاس جمع رہے گا. اچھا اس کا مطلب ہے آپ ایڈ آن بھی کریں گے فورن کرنسی میں وہ ہو. یہ تو بڑا زبردست کام کرنے لگے ہیں. وہ جو ہم سعودیہ سے مانگتے ہیں وہ پیسہ یہاں ڈالیں، آپ یہاں پیسہ پڑا رہے گا. جی بالکل. اس میں آپ کا یہ پہلے سال ہے جی. اچھا. اور جب ہم نے کیونکہ جب یہ بڑھنا اس نے بزنس کا جو ہے نا 5 سال میں ہم جا کے جو دیکھ رہے ہیں، تقریباً کوئی اس کا جی کوئی $2.5 ارب جو ہے نا وہ ہر وقت یہاں پہ پڑا رہے گا. اچھا. اور ہماری جو ٹوٹل جو والیوم کے بننا ہے 5 سال میں کو تقریباً $15 ارب سے زیادہ کا ہوگا.
اچھا ناظرین، آپ نے دیکھے مختصراً آپ نے دیکھے دو باتیں ہیں. ایک تو میں تاریخی طور پر بتاتا چلوں، میں تو اس معاملے میں بڑے عرصے سے چلا رہا ہوں. جتنا تباہی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس حوالے سے مینوفیکچر کی طرف کوئی توجہ نہیں، نہ یہ دیکھا یہ ان کے دوروں میں لگے ہوئے ہیں. مینوفیکچر اور اسمبلر کچھ نہیں کیا انہوں نے، اور صرف چھوٹی سی ایک رقم 2-2.25 ارب روپے آتی ہے یعنی، اور اندازہ لگائیں طریقہ بھی یہ ہے. یقیناً اوور انوائسنگ ہوتی ہوگی، وہ پیسہ سارا پاکستان سے باہر ہی چلا جاتا ہے. تو آپ نے پاکستانی اکانومی میں ایڈ آن کتنا کیا ہے. پھر اسی طرح ان کے وہ چہرے ہیں، ان کے پیچھے بھی لوگ انہی کے لوگ ہیں، چاہے وہ نواز شریف کے کرندے ہوں یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ بیٹھ کے نوٹ بنا رہے ہیں. اس گورنمنٹ نے کم، لیکن اس گورنمنٹ نے لوکل کار کو کنٹرول نہیں کر سکی. پروڈکشن ٹھیک ہے اپنی جگہ، اکانومی ایڈ ہو رہی ہے، لوگ خرید رہے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن اور یہ جو آپ کے سامنے جو بتایا نا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون شارٹ میں، لیکن یہ آٹو زون کہلاتے ہیں. سارا کچھ یہاں آئے گا، 1 لاکھ کی ملازمتیں ملنی ہیں، اور پیسہ کتنا یہاں آپ کا فارن ریزرو میں پڑا رہے گا. اور بہت زیادہ، اور یہ موجودہ گورنمنٹ نے بہت بڑی ایک لینڈ مارک میں کہہ سکتا ہوں. ایک جانے سے پہلے میں نے ایک جو پروگرام آپ کا صبح میں نے آپ کا کیا، آپ نے وہاں سارا دیکھ لیا ہے کہ جو رانا شمیم کے حوالے سے نوٹری پبلک تھا، اور اس نے جو کچھ بھی کیا، اور ساری چیزیں اب آپ کے سامنے ثبوت بہت جلد آنے والے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا نواز شریف گینگ اور وہ ان لوگوں نے چیزوں کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی. پھر آپ نے اپنا کل رات میں دیکھ لیا کہ وہ آسمان جہانگیر کے نام پر جس طرح وہی سو کالڈ لبرل مافیا اور یہ نواز شریف خاندان وہ عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. اس میں مزید آپ کو میں بہت زبردست ریولیشن، آپ کا بہت سارا کچھ میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. پروگرام ذرا لمبا ہو گیا ہے لیکن آپ کے سامنے سارے حالات اور واقعات آسانی سے آ گئے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.